جی، کل ہم نے 3 جو اشعار تھے ان کی ایکسپلینیشن کی تھی، تو تھوڑا سا مختصر جو بچے کل کلاس نہیں لے سکے، میں مفہوم بس بتاؤں گی آپ کو اشعار کے، اور اس کے بعد شعر نمبر 4 جو ہے اس کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وضاحت کروں گی۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ پیغام حق کا مطلب ہے سچا پیغام، اور انسانیت کا مطلب ہے صحیح معنوں میں انسان بننا۔ تو شاعر محشر رسول نگری اس شعر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، ان کی تعریف بیان کر رہا ہوں جنہوں نے اس دنیا میں آ کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام سنایا اور انسانوں کو وہ راستہ بتایا جس پر چل کر وہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے مستحق بن سکتے ہیں۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ عقبا کا مطلب ہے آخرت، بہتر کا مطلب ہے اچھا، اور راز کا مطلب ہے بھید۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے طریقے بتائے۔ دنیا سے مراد یہاں زندگی ہے کہ آپ کی تعلیمات کی بدولت ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی بلکہ ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہوگی۔ آپ نے ہی ہمیں بتایا کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا۔ اگر دنیا میں وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کی سزا کے طور پر اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو کہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ راز کی بات ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی پتہ چل سکی۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ نور کا مطلب ہے روشنی، اور بزم جہاں کا مطلب ہے دنیا کی محفل۔ تو شاعر اس شعر میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، یہ کائنات نہیں بنی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کا نور پیدا فرمایا، اس کے بعد یہ کائنات بنائی گئی، لیکن آپ کو اس دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا گیا، یعنی کہ آپ کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول آئے، جو مختلف وقتوں اور زمانوں میں آتے رہے، لوگ ان کی تعلیمات کو بھول جاتے رہے، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہیں، یعنی کہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات، آپ کا لایا ہوا دین اسلام جو ہے وہ قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آپ آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ جی بیٹا، آگے شعر نمبر 4۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ شمع ہدایت، رہنمائی کی روشنی۔ شمع کہتے ہیں موم بتی کو یا دیے کو، تو یہاں مراد ہے روشنی، اور ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی۔ ایک ایک کا مطلب ہے ہر ایک۔ تو لفظی مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پر، ہر قدم پر رہنمائی کی، روشنی لوگوں کو پہنچائی، یعنی کہ ان کی رہنمائی کی، اور ہر ایک کو اس راستے کا بتایا جو کہ سیدھا راستہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر آپ کی ذات پاک سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کی ذات پاک قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے، اس میں تو صرف انسان کے لیے احکامات ہیں، اسے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ویسا کر کے دکھایا کہ یہ کام ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہر قسم کے معاملے میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے چھوٹوں سے کس طرح سے پیش آنا ہے۔ کوئی تاجر ہے،
کوئی سپہ سالار ہے، ہمسایہ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داری کس طرح نبھانی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اولاد کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اولاد کو کس طرح ماں باپ سے پیش آنا چاہیے. ہم جس معاملے بھی رہنمائی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ نے ہر ایک کو سیدھا راستہ دکھایا. ہر ایک سے مراد جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. اور ہر ایک انسان، چاہے وہ کسی نسل، قوم یا رنگ سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. تو اس شعر کا یہی مطلب ہے کہ بیٹا ہمیں کسی بھی، ہم نے کوئی کام کرنا ہو، ہم کسی مقام پر پہنچ جائیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. نیکسٹ پیج دیکھیے، پیج نمبر 7. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. محنت کا راز یعنی کہ محنت اور مشقت کرنے میں کیا چھپا ہوا ہے. غافل، غفلت پہ ڈوبا ہوا. تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی، اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے خود کیے. آپ کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے. آپ دوسروں پر احسان کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا، کوئی آپ سے مدد مانگتا تو آپ فوراً اس کی مدد کرتے. لیکن خود اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی. اپنا ہر کام آپ اپنے ہاتھوں سے خود کرتے تھے. اپنے جوتوں کو خود گانٹ لیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے کپڑے اگر پھٹ جاتے تو آپ ان کو پیوند بھی اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے. اپنے گھر کی صفائی میں اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے تو اس کی خدمت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے. جو شخص محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے. محنت میں عظمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا کہ محنت سے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. یعنی کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے بہت سے کام ہیں جو کہ اس دنیا کی حد تک انہیں چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں یا یہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کا مقام شاید دنیا میں کم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر انسان برابر ہے. جو شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، جو پیارے نبی کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہے، تو وہ شخص اس دنیا کا سب سے کامیاب آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت مقام ہے. دولت یا دنیاوی تعلیم یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلی کہ کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی ہر طرح کا کام خود کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غفلت کی نیند سونے والوں کو جگایا. عرب معاشرہ اس وقت غفلت کی نیند سو رہا تھا. لوگ بت پرستی کرتے تھے، خدائے واحد کو بھول چکے تھے. پرانے جو پچھلے نبی تھے ان کی تعلیمات کو بھول چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی غفلت کی نیند سے جگایا اور ان کی اصلاح کی، ان کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ انہیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. وہ جو زندگیاں گزار رہے ہیں گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح خوش ہو سکتا ہے یہ آپ نے انہیں بنایا اور ان کی تربیت اتنے اچھے انداز میں کی کہ وہی لوگ جو پہلے برائیاں کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، آپ کی رہنمائی کی بدولت وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہو گئے اور نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے. شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا.
शोले भड़क रहे थे। शोले होते हैं दहकती हुई आग। जब आग ज़्यादा हो जाती है तो उसकी लपटें ऊंची ऊपर तक आती हैं, उन्हें शोले कहा जाता है, दहकती हुई आग। कुफ्र और शर का मतलब है, कुफ्र का मतलब है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, और शर का मतलब है बुराई। यानी कि अगर इंसान अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद मांगे और समझे कि यही सब कुछ है और मेरे सारे काम यही करेगा, जैसे कि पुराने ज़माने में बुत परस्ती की जाती थी, आग की पूजा की जाती थी, कोई सूरज की पूजा करता था, तो ये सब कुफ्र था। यानी कि वो लोग इन चीज़ों को अपना देवी देवता और खुदा मानते थे। शर का मतलब है बुराई। हम जो भी गलत काम करें जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है, तो वो सब के सब काम शर और बुराई हैं। तो क्या था कि दोज़ख आपको पता है कि वो जगह है कि जो आग की बनी हुई है, और वो लोग जो ज़िंदगी भर गुनाह करते रहेंगे, कोई नेकी का काम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से हट कर चलेंगे, तो उन लोगों को दोज़ख में डाला जाएगा सज़ा के तौर पर। तो जिस तरह अरब मुआशरे की उस ज़माने में हालत थी, वो सब के सब अपने लिए दोज़ख की आग को दहका रहे थे। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए और आपने उनकी रहनुमाई की, और इंसानियत को आपने दहकती हुई आग से बचा लिया। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके सामने दो रास्ते हैं, एक रहमान का रास्ता और एक शैतान का रास्ता। रहमान का रास्ता ये है कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करे और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन शैतान का जो रास्ता है वो ये है कि इंसान अपनी मनमानी करे और जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है वो काम भी करे। तो ये है शैतान का रास्ता। तो इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए जो है सही रास्ते का इंतखाब करना है। तो सही रास्ता तो रहमान का रास्ता है। तो जो लोग उस रास्ते को अपना लेते हैं, उस रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं, सख्तियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। शैतान का रास्ता बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा नज़र आता है, बड़ा साफ़ सुथरा, पुरसकून, लेकिन उस रास्ते पर चलकर, बुराई के रास्ते पर चलकर इंसान दोज़ख का हकदार बन जाता है। लेकिन वो लोग जो रहमान के रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ें उठाते हैं, उनके लिए तो जन्नत इनाम है। और जन्नत वो जगह है कि जहाँ पर दुनिया की नेमतें तो उसके बराबर कुछ भी नहीं है, एक ज़र्रा बराबर भी नहीं है। जन्नत एक नेमतों से भरपूर जगह है। तो अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के लिए इनाम जन्नत है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनकर आए, इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए कि आपने इंसान की रहनुमाई की, अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया और उसे अमली तौर पर करके भी दिखाया, और आपने इंसानियत को दोज़ख की आग में दहकने से बचा लिया। तो ये आपका इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान अगर अपनी जान भी कुर्बान कर दे इस एहसान को उतारने के लिए, तो फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का हक़ अदा नहीं कर सकता। फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक़ भी जगमगाया, मग़रिब भी जगमगाया। फैली का मतलब है फैल गई, हर सू हर तरफ, तौहीद यानी कि अल्लाह को एक मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, शुआएं किरणें, जगमगाया यानी कि रोशन हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम दी और लोग इस्लाम कबूल करने लगे, वो आपकी बातें समझने लगे, तो हर तरफ तौहीद की शुआएं फैलने लगी। जिस तरह देखें कि सूरज की शुआएं फैलती हैं तो रात का अंधेरा ख़त्म हो जाता है और हर तरफ उजाला हो जाता है, इसी तरह पहले हर तरफ जहालत का अंधेरा था, बुत परस्ती का अंधेरा था, कुफ्र के अंधेरे छाए हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का सूरज लेकर नमूदार हुए, और उस तौहीद के सूरज की बदौलत ये पूरी कायनात और पूरी इंसानियत उसकी किरणों से फैज़याब हुई और रोशन हो गई। यानी कि लोगों को ये शऊर हासिल हुआ कि खुदा कौन है, अल्लाह कौन है, किसकी इबादत करनी चाहिए। ये बुत, ये सूरज, ये चाँद, ये खुदा नहीं है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ کے احسان کی بدولت انسان کو پتہ چلا کہ اس کا خدا کون ہے اور وہ اپنے خدا کو کس طرح سے خوش کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ صدیوں سے بت پرستی کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ بت پرستی جو ان کے آباء و اجداد کرتے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ ایک ایسے خدا کی عبادت کریں جو نظر ہی نہیں آتا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا۔ آپ کے خاندان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے ساتھیوں اور دوستوں کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بھی خطرے میں تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ حق سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آپ نے بہت پریشانیاں اٹھائیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، لیکن آپ اپنی تبلیغ اسلام سے اور ہدایت کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو آخر ایک دن اتنی مشکلات اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد وہ دن آ گیا کہ جب آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی بدولت توحید کے نور سے مشرق اور مغرب سب روشن ہو گیا، یعنی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا اور ہر طرف الحق الحق کی صدائیں بلند ہونے لگیں کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کو سجدہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ محشر جو ہے وہ شاعر کا تخلص ہے، شاعر نے اپنا نام آخری شعر میں استعمال کیا ہے۔ نظم کا یہ آخری شعر ہے۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، مخلوق وہ چیز جو کہ کسی خالق سے پیدا کی جائے، جھکایا یعنی کہ سجدہ کروایا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اپنے خدا کو، اصل خدا کو بھول چکی تھی جو کہ خدائے واحد ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہی تھی کہ جس نے مخلوق کو اس کے صحیح اور سچے خالق کے سامنے جھکنا سکھایا۔ تو اس شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے محشر، یہ دنیا اس وقت اپنے خدا کو بھول چکی تھی، وہ پرانے نبیوں کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اس دور میں آ کر لوگوں کی رہنمائی کی اور انہیں بتایا کہ ان کا سچا خالق کون سا ہے، کس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بت جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہیں، کیا یہ ان کے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کو پیدا کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مشکلات اور پریشانیاں اٹھا کر دعوت اسلام کی اور ہر طرف اسلام کو پھیلا دیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بہت سی جنگیں بھی کی اس مقصد کے لیے، لیکن ایک دن ایسا آ گیا کہ جب اسلام نہ صرف پورے عرب بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کی بدولت یہ ممکن ہو سکا، یہ آپ کا احسان عظیم ہے پوری انسانیت کے لیے کہ آپ نے انسانیت کو ان کے سچے اور الحق خدا کے ساتھ جو ہے وہ روشناس کرایا، پہچان کروائی ان کو ان کے صحیح خالق کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور یہ سب کچھ آپ نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا۔ زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ کرو، یہ سب چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلی، اور ہماری ایمان کا یہ حصہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کو اللہ کا آخری نبی مانیں۔ تو بیٹا آج آپ کی یہ نظم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کی مشق کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بک کے اوپر نوٹ کر لیے ہوں گے۔ تو اب اگر آپ میں سے کوئی بچہ مجھ سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے، اور بیٹا اس کے علاوہ جن بچوں نے ابھی تک اپنا کام سبمٹ نہیں کرا